زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ نے عورت کو فطری طور پہ اس کی خمیر میں یہ چیز ڈالی کہ تو دنیا میں جائے نا تو اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بنانا، اتنا حسین بنانا کہ تیرا گھر مثل جنت نظر آئے۔ اللہ نے تو مزاج دیا کہ جنت کا نمونہ بنا دینا، مگر بدقسمتی ہے کہ آج گھروں کو کچھ اور ہی بنا دیا گیا۔ ایک وجہ، دوسری سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حوریں جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا، بڑی خوبصورت ہیں جنت کی حوریں۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، مزاج دیا اللہ نے عورت کو، اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دوسرا ریزن۔ تو اللہ نے مرد کو پیدا کیا کہیں اور، عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ الغرض میں اپنی بات کی طرف وہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اعلان کیا ہے؟ زمین کے لیے، مگر کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈائریکٹلی اللہ نے زمین پہ نہیں بھیج دیا؟ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا ہے، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت، اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا، یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رانائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت
جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تو واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی، مفسرین فرماتے ہیں دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا۔ اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا۔ گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا۔ جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے۔ بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا